محبوب کی تصویر پر ہاتھ رکھ کر قد شغفہا حباً اس طرح پڑھیں کہ محبوب آپ کا دیوانہ ہو جائے، جس کو آپ چاہیں اس کو دیوانہ بنا لیں۔ قد شغفہا حباً ایک قرآنی جملہ ہے جس میں ذکر کیا گیا ہے، یہ ایک طاقتور جملہ ہے جو محبت کے گہرے جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس جملے کو بعض اوقات وظیفے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ محبت کے تعلقات یا دلوں کی نرمی کے لیے دعا کی جا سکے۔ وظیفہ کا طریقہ: نمبر 1، نماز کی پابندی۔ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 2، طہارت، ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں۔ نمبر 3، عمل کا وقت، اس وظیفے کو فجر یا عشاء کے بعد پڑھنا بہتر ہے۔ نمبر 4، طریقہ کار، 11 مرتبہ درود شریف کوئی بھی پڑھیں، 313 مرتبہ قد شغفہا حباً، قد شغفہا حباً، قد شغفہا حباً پڑھیں، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ دعا کے دوران اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے خلوص دل سے دعا کریں۔ اہم ہدایات: یہ وظیفہ خالص نیت اور اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ کیا جائے۔ اس عمل کو 11 یا 21 دن تک مسلسل کریں۔ حرام یا ناجائز مقصد کے لیے اس عمل کو ہرگز استعمال نہ کریں کیونکہ اللہ کی رضا صرف جائز اور پاکیزہ نیت کے لیے حاصل کی جا سکتی ہے۔ وظیفے سے متعلق مزید رہنمائی درج ذیل نکات پر مشتمل ہے۔ نیت کی درست کی۔ نمبر 1، نیت کا صاف ہونا ضروری ہے۔ وظیفہ ہمیشہ جائز اور حلال مقصد کے لیے کیا جائے، ناجائز محبت یا کسی غلط مقصد کے لیے قابو کرنے کی نیت نہ ہو۔ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وظیفہ صرف دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے۔ روحانی تیاری: نمبر 1، استغفار کی اہمیت۔ وظیفہ سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار کریں، 100 مرتبہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن۔ قرآن پاک کی تلاوت سے روحانی طاقت ملتی ہے۔ وظیفے کے ساتھ روزانہ کچھ وقت قرآن پاک کے مطالعے کے لیے مختص کریں۔ وظیفے کے دوران ضروری نکات: نمبر 1، وظیفہ ایک ہی وقت پر کریں۔ کوشش کریں کہ وظیفے کو روزانہ ایک ہی وقت پر کیا جائے، خاص طور پر تہجد یا فجر یا عشاء کے بعد۔ نمبر 2، قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ وظیفہ کے دوران قبلہ رخ بیٹھنا بہت افضل ہے۔ نمبر 3، توجہ اور خشوع و خضوع۔ وظیفے کے دوران دل اللہ کی طرف متوجہ رکھیں اور ان الفاظ کو پورے یقین اور محبت کے ساتھ ادا کریں۔ حفاظت کے لیے دعائیں: وظیفے کے ساتھ ساتھ ان دعاؤں کو بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ رب انی مغلوب فانتصر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ مستقل مزاجی: وظیفے کو تسلسل کے ساتھ کریں، 11 یا 21 دن کا وقت دیں اور صبر سے دعا کے قبول ہونے کا انتظار کریں۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، اپنی زندگی میں تقوی اور نیکی کے عمل شامل کریں تاکہ وظیفے کی روحانیت میں اضافہ ہو۔ نمبر 1، وظیفہ کرنے کی بنیادی اصول۔ وظیفہ ایک روحانی عمل ہے جو نیک نیتی اور ایمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نیت خالص ہو، آپ کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور مدد حاصل کرنا ہو۔ جائز مقصد صرف حلال اور نیک مقاصد کے لیے وظیفہ کریں، جیسے محبت میں مضبوطی، رشتے کی اصلاح یا دل کی نرمی۔ نمبر 2، قد شغفہا حباً کا وظیفہ تفصیل۔ عمل کرنے کا طریقہ: نمبر 1، تیاری۔
باوضو ہوں اور صاف جگہ کا انتخاب کریں، دل کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں۔ نمبر 2، عمل کا طریقہ، شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، پھر 313 مرتبہ قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا، پورے یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے خالص دل سے دعا کریں۔ نمبر 3، مدت، اس وظیفے کو کم از کم 21 دن تک مسلسل کریں۔ دعا کے دوران صبر اور استقامت کو اپنائیں۔ نمبر 3، نماز اور دعا کی اہمیت، نماز تہجد، تہجد کی نماز میں دعا کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، دعا کی طاقت، دعا کے وقت یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ کی محبت طلب کریں۔ نمبر 4، روزمرہ اعمال کی اہمیت، وظیفے کی کامیابی کے لیے اپنی زندگی میں پاکیزگی اور نیک اعمال کو شامل کریں۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، نمبر 1، استغفار، دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھیں تاکہ دل صاف ہو جائے۔ نمبر 2، صدقہ دیں، صدقہ گناہوں کو مٹاتے صدقہ دیں، صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت، روزانہ سورۃ یاسین یا سورۃ الرحمن پڑھیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، یا سورۃ الرحمن، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ معزز سامعین کرام، نمبر 5، رکاوٹوں کے خاتمے کے لیے دعا۔ اگر وظیفہ میں کوئی رکاوٹ محسوس ہو تو یہ دعا پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نمبر 6، حلال اور جائز طریقہ اپنانا، کبھی بھی جادو یا غیر شرعی عمل کے ذریعے اپنی مراد پوری کرنے کی کوشش نہ کریں، ہمیشہ اللہ پر توکل کریں، کیونکہ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے اور بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، وظیفے اور دعا کے حوالے سے مزید گہرائی سے رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ آپ کے مقصد میں کامیابی ہو جائے۔ نمبر 1، روحانی پاکیزگی کی تیاری، وضو کی حالت میں ہر وقت وضو میں رہنے کی عادت ڈالیں۔ وضو روحانی طاقت فراہم کرتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت میں مددگار ہے۔ لباس کی پاکیزگی، صاف ستھرا اور پاک لباس پہنے، خاص طور پر وظیفہ کرتے وقت کی پابندی، وظیفہ کو ہمیشہ ایک مقررہ وقت پر کریں، خاص طور پر فجر، عشاء یا تہجد کے بعد، کیونکہ یہ اوقات قبولیت کے ہیں۔ نمبر 2، وظیفہ کے عمل میں اضافی تفصیلات، قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا، وظیفے کو مزید مؤثر بنانے کے لیے نمبر 1، قرآنی آیت شامل کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ معزز سامعین کرام، قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا، اس کو 313 مرتبہ محبوب کے تصویر پر ہاتھ رکھ کر قد شغفہا حبا 313 مرتبہ پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں، اس کو اپنے تصور میں لائیں، اس پر پھونک مار دیں، محبوب آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ جس کو چاہے آپ دیوانہ بنا لیں۔
نمبر 2 اسماء الہی کا ورد، یا ودود یا ودود یا ودود یا ودود یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم۔ محبت اور رحمت کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 محبت میں مضبوطی کے لیے دعا کا خاص عمل، دعا کا خاص طریقہ۔ نمبر 1 2 نفل حاجت کی نیت سے ادا کریں۔ نمبر 2 نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 103 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا ودود یا ودود یا جامع الناس یا جامع الناس۔ اللہ سے رو رو کر اپنے دل کی بات بیان کریں۔ نمبر 4 معمولات کی ترتیب، قرآن کی تلاوت، روزانہ سورۃ یاسین یا سورۃ الرحمن پڑھیں۔ صدقہ، روزانہ یا ہفتہ وار صدقہ دیں، یہ رکاوٹوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، استغفار کی کثرت، دن میں کم از کم 100 مرتبہ استعمال کریں تاکہ دل کی پاکیزگی ہو۔ نمبر 5 رکاوٹوں کا خاتمہ، اگر وظیفہ کرتے وقت رکاوٹ محسوس ہو یا دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، نمبر 1 رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے دعا، سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ دعا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نمبر 2 سحر اور نظر بد کا علاج، روزانہ صبح اور شام آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول پڑھنا بھی بہت مؤثر ہے۔ نمبر 6 صبر اور توکل، دعاؤں کی قبولیت میں وقت لگ سکتا ہے لیکن اس دوران صبر اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ نمبر 7 خصوصی ہدایات، نیک اور پاکیزہ صحبت اختیار کریں، دعا کے دوران مکمل دل جمعی اور خلوص پیدا کریں، ہمیشہ الحمدللہ الحمدللہ اور شکر الحمدللہ الحمدللہ کا ورد کریں تاکہ اللہ کی نعمتیں بڑھیں۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ کے ذہن میں مزید کوئی سوال یا الجھن ہو تو بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔